subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ سیکنڈ ٹرم سالٹ ایگزام پیپر کوشچن آنسر 11th ہسٹری کوشچن پیپر کا حل شدہ پرچہ ہے اردو میڈیم کے لیے 2022 کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 80 نمبر کا پرچہ ہے۔ سوال نمبر 1 الف، دیے گئے متبادل جوابات کی مدد سے خالی جگہ پر کر کے مکمل جملے دوبارہ لکھیے۔ 6 نمبرات کے لیے ہے۔ پہلا سوال ہے، یونانی مورخ ڈیش کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے الف ہیروڈوٹس۔ دوسرا ہے، سکندر کے حملے کے وقت تکشلا پر ڈیش راجہ حکومت کر رہا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے پورس۔ تیسرا سوال ہے، سنسکرت ادب کا سب سے مشہور ڈرامہ سوپن داس ودتم ڈیش نے لکھا؟ اس کا صحیح جواب ہے بھاس۔ چوتھا سوال ہے، اشوک نے اپنے کتبوں میں اپنے آپ کو ڈیش کے طور پر ذکر کیا؟ اس کا جواب ہے بے دیوانم پیوپیدیسی۔ پانچواں ہے، ساتواہن خاندان کی انتظامیہ کی سب سے چھوٹی اکائی ڈیش تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے الف گرام۔ چھٹا ہے، ہند رومی تجارت سے منسلک ناگر اور پرتشٹھان جیسے تجارتی مراکز کا ذکر ڈیش کتاب میں موجود ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بے پیریپلس آف دی اریتھیرین سی۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، ذیل میں دی گئی جوڑیوں میں گروہ بے میں سے غلط جوڑی تلاش کیجیے اور اسے درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ 4 نمبرات کے لیے ہے، 4 ہی کرنا ہے۔ اس کا صحیح اس کے آپشن ہے 1 کالی داس مالا ویکتی مترم، گنے دھیا گاتھا شپت شتیت، سارو ورس سارو رما کاتنترا پتنجلی مہابھاشیہ۔ اس کا غلط جوڑی ہے گنے دھیا گاتھا شپت شتی۔ دوسرا ہے، شری گپت گپت سلطنت کا بانی، وشو بھوتی وردھن سلطنت کا بانی، درلبھ وردھن کارکوٹ سلطنت کا بانی، کنشک آخری کشان بادشاہ۔ اس کے صحیح جواب ہے، غلط جوڑی ہے کنشک آخری کشان بادشاہ، صحیح جوڑی ہے واسو دیو آخری کشان بادشاہ۔ تیسرا ہے، وندھیا شکتی واکاٹک حکومت کا بانی، جے سنگھ گونڈ سلطنت کا بانی، دنتی درگ راشٹرکوٹ سلطنت کا بانی، جمت واہن شیلاہار سلطنت کا بانی۔ اس کا جواب ہے جے سنگھ گونڈ سلطنت کا بانی۔ صحیح جواب ہے جے سنگھ چالوکیہ سلطنت کا بانی۔ چوتھا ہے، اسٹرابو جغرافیہ، پلینی اول نیچرلس ہسٹوریا، ہیپالوس ہپوکورا ایرین انڈیکا۔ غلط جوڑی ہے ہیپالوس ہپوکورا، صحیح جوڑی ہے ہیپالوس یونانی جہازراں۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، تاریخی شخصیات فخامہ سے متعلق نام لکھیے۔ 4 نمبرات کے لیے، چینی کتابوں میں موجود کشمیر کا قدیم نام؟ اس کا جواب ہے کیپن۔ پانچواں ہے، ہندوستان، چین اور وسط ایشیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے پر موجود شاہراہ ریشم کے آثار کا مشاہدہ لینے والے برطانوی ماہر عصر قدیمہ؟ اس کا جواب ہے سر اورل اسٹین۔ گروہ سے تعلق نہ رکھنے والے الفاظ تلاش کیجیے۔ یہ دوسرے سوال کے الف کا ہی حصہ ہے۔ جنوبی ہند کے قدیم راجہ پانڈیا موریہ چیر۔ ابھی اس گروہ سے تعلق نہ رکھنے والا ہے موریہ، یہ شمالی ہند کا بادشاہ تھا۔ دوسرا ہے، دراوڑ طرز تعمیر کی مثالیں، راجیشور مندر، ایلیفینٹا کے غار، ہلے بیڑ کے مندر، بادامی کے مندر۔ اس کا جواب ہے ایلیفینٹا کے غار۔ مہاراشٹر کے وارکری سنت چنابائی، نامدیو، چکوبا، کالی داس۔ اس میں غیر متعلق لفظ ہے کالی داس۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، دی گئی وجوہات میں سے مناسب وجہ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ 4 نمبرات کے لیے ہے۔ پہلا ہے، بادشاہ اشوک نے کئی ستونی تحریریں تعمیر کی کیونکہ؟ اس کا آپشن ہے الف فن کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے، بے مذہب کی اشاعت کے لیے، جیم
تجارت کی ترقی کے لیے دال اپنی کارکردگی کو پہچان دلوانے کے لیے؟ اس کا جواب ہے بے، مذہب کی اشاعت کے لیے۔ دوسرا ہے سمراٹ اشوک کی سلطنت بدھ مذہب کی اشاعت اور تبلیغ کے کام اور خطبات کے بارے میں تفصیلی معلومات ڈیش سے ملتی۔ اس کا صحیح جواب ہے بے، جب 1937 میں جیمز ورنشپ کو برہمی رسم الخط پڑھنے میں کامیابی ملی۔ تیسرا ہے نظام شاہی اور عادل شاہی حکومتوں میں مراٹھا سرداروں کا وجود کسی بادشاہ کی طرح تھا کیونکہ ڈیش۔ اس کا صحیح جواب ہے ان کو دی گئی جاگیریں نہایت ہی قابل رسائی اور مشکل علاقوں میں تھی۔ اگلا ہے مہاراشٹر کے عوام میں خود اعتمادی پیدا ہوئی کیونکہ؟ اس کا جواب ہے جیم، سنت شاعروں کے کاموں کی وجہ سے سماج میں عوامی بیداری پیدا کی۔ سوال نمبر 3 ہے دیے گئے نقشے کا مشاہدہ کر کے اس پر مبنی سوالات کے جوابات لکھیے۔ 5 نمبرات کے لیے ہے پہلی صدی قبل مسیح سے 8ویں صدی عیسوی تک جنوبی بھارت۔ پہلا سوال ہے ساتواہن سلطنت میں بنائے گئے غاروں کے نام لکھیے۔ دوسرا چالوکیہ سلطنت کے زمانے میں تعمیر کیے گئے مشہور منادر کے نام لکھیے۔ تیسرا چول سلطنت کے مشہور شہروں کے نام لکھیے۔ چوتھا مہابلی پورم اور کانچی کے مشہور منادر کس سلطنت نے تعمیر کروائے؟ پانچواں کارلے اور بھاجے کے غار کہاں واقع ہے؟ پہلے کا جواب ہے ساتواہن دور میں بنائے گئے غار اجنتا اور ایلورا۔ دوسرا چالوکیہ سلطنت میں تعمیر کیے گئے مندر بادامی اور پنڈکل۔ تیسرا چول راجا کے مشہور شہر مدورئی اور تریچوراپلی۔ چوتھا مہابلی پورم اور کانچی منادر پلو سلطنت نے تعمیر کروائے۔ پانچواں کارلے اور بھاجے مقامات تھانے کے قریب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے دیے گئے تصوراتی خاکے کو مکمل کیجیے۔ 6 میں سے کوئی 4 ہی کرنا ہے۔ 8 نمبرات کے لیے پہلا ہے سلاطین کے دور کی مشہور اسلامی طرز کی عمارتیں۔ اس کا جواب ہے قطب مینار، علائی دروازہ، قوت الاسلام مسجد، جمال خان مسجد۔ مراٹھا دور کے مندروں کی فن تعمیر، تعمیر کا طریقہ، مقامات، فن مجسمہ سازی، تعمیر میں لگنے والی اشیاء۔ اس کے جوابات ہے تعمیر کا طریقہ یادو دور کے گھاٹ والے مندر، مالوا راجستھان طرز کے مندر، پیشواؤں کے بعد کے طرز کے مندر۔ مقامات ساسوڑ، ناسک، پونا، ستارہ۔ فن مجسمہ سازی خوبصورت اور اٹھاؤ دار سیدھے دیوی دیوتاؤں کے دشاوتاروں کے، مرد عورتوں کے۔ تعمیر میں لگنے والی اشیاء اینٹیں، چونا، پتھر، لکڑی وغیرہ۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5 نوٹ لکھیے، تصورات کو واضح کیے۔ 6 نمبرات کے لیے ہے پہلا ہے گوتمی بالاشری کی ناسک میں ملی کتباتی تحریر۔ اس کا جواب ہے ساتواہن بادشاہوں کے دور میں ساتواہن بادشاہ گوتمی پتر ساتکرنی کو ناسک میں ملے کتبات میں اپنی ماں گوتمی بالاشری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گوتمی پتر ساتکرنی کو اس میں شاکا پلاو یعنی سدان سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی شاکاؤں، پلاؤ اور یونانیوں کو تباہ کرنے والا۔ اس کے علاوہ دوسرے کتبے میں ساتواہن خاندان کو مستحکم کرنے والا اور وہ جس کا گھوڑا تینوں سمندروں کا پانی پیتا ہے، اس طریقے سے اندراج کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنوب کے بہت سارے بادشاہوں اور جاگیرداروں نے ان کی بالادستی کو تسلیم کیا تھا اور وہ گوتمی پتر کے باج گزار اور جاگیردار تھے۔ ساتواہن بادشاہ اپنے نام سے پہلے اپنی ماں کا نام استعمال کرتے تھے، گوتمی پتر ساتکرنی اور ویششٹی پتر پلو ماوی وغیرہ۔ دوسرا ہے جنوبی ہند کی انتظامیہ۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے جنوبی ہند کی حکومتوں میں انتظامی آفیسر مہادھندیکا، راشٹریکا، آماتیہ آیکتا، دیش دھکڑتا ہوتے تھے۔ دوسرا اڑنکتم چول سلطنت کے آفیسر، ان کی جماعت ہوتی تھی۔ سلطنت نے انتظامیہ کو مختلف حصوں میں منقسم کیا تھا، ان حصوں کو منڈلم کہا جاتا تھا۔ شاہی خاندان کے فرد اعلیٰ عہدیدار مانے جاتے تھے۔ تیسرا ہے ویشیہ پتی، دیشدپتی، راشٹریکا وغیرہ ان کے ماتحت ہوا کرتے تھے۔ جنوبی ہند کی انتظامیہ بہت مؤثر اور قابل ستائش تھی۔
ریاستی انتظامیہ کے ذریعے جو حکام نامے جاری کیے جاتے تھے انہیں ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ چوتھا نقطہ ہے مستند آفیسر سے جانکاری حاصل کرنے کے بعد ہی کسی کے خلاف کارروائی کی جاتی تھی۔ دیہات خود کفیل ہوتے تھے۔ ہر دیہات میں گرام سبھا ہوتی جو گاؤں کی ترقی اور انتظامی امور کی ذمہ دار ہوتی تھی۔ پانچواں، گرام سبھا کے سب سے بڑے حکام کو گرام بھوجکا یا گرام یکت کہا جاتا تھا، جو کہ گاؤں کے لوگوں کے ذریعے منتخب کیے جاتے تھے۔ بعض اوقات انہیں راجہ مقرر کیا کرتا تھا۔ ضلعی اور ریاستی سطح پر بھی اسی طرح کی کونسل تشکیل دی جاتی تھی۔ چھٹا نقطہ ہے محصول اور لگان حکومت کی آمدنی کا اہم ذریعہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ایکسائز اور پیشہ ورانہ ٹیکس بھی وصول کیے جاتے تھے۔ تیسرا سوال ہے شاہ جی کی ڈھیری، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے چینی سیاح فاہیان اور ہیون سانگ جنہوں نے پورے ہندوستان کی سیاحت کی تھی، انہوں نے بھارت میں بدھ مذہب کے خانقاہوں یعنی وہار اور استوپوں کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے افغانستان میں بھی بہت بڑے پیمانے پر ان استوپوں کے کھنڈرات موجود ہے۔ ان میں سے ایک مقام پاکستان میں پشاور کے قریب شاہ جی کی ڈھیری کی کھدائی کی گئی ہے۔ تیسرا، اس جگہ پائے گئے استوپ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ راجہ کنشک کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، جسے کنشک کے استوپ سے بھی جانا جاتا ہے۔ چوتھا، ایک روایت کے مطابق اس جگہ ایک صندوق کارند کا ملا جس میں گوتم بدھ کے مقدس باقیات موجود ہیں۔ اس صندوق پر جو تحریر نقش ہے ان میں اگنی شالا تحریر ہے، جو کنشک کے وہار کا اہم معمار تھا، جو کہ مہا سینا سنگراما یعنی انتظامی افسروں اور بودھ بھکھوؤں کے رہائشی علاقے میں موجود ہے۔ یہ صندوق پشاور کے میوزیم میں موجود ہے۔ اگلا ہے مغل دور کا ادب اور ادبی تصنیفات، اس کا جواب ہے مغل دور حکومت میں ادب کو بھی بڑی کافی مقبولیت ملی۔ اکبر کے زمانے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی، جس میں ابوالفضل کی آئین اکبری اور اکبر نامہ کو کافیت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ مشہور تاریخ داں بدایونی نے منتخب التواریخ اور نظام الدین کی طبقات اکبری اس دور کی عکاسی کرتے ہیں۔ جہانگیر کی خودنوشت اقبال نامہ جہانگیر اور معاشر جہانگیری مغل بادشاہ جہانگیر کے دور پر روشنی ڈالتے ہیں۔ عبدالحمید لاہوری کی بادشاہ نامہ جہانگیر کی تاریخ کو پیش کرتی ہے۔ اورنگزیب کے دور کی اہم ادبی کتابوں میں اورنگزیب کی مسلم قوانین پر لکھی فتاوائے عالمگیری، اس کے علاوہ ساقی مستعد خاں کی لکھی معاصر عالمگیری اہمیت کی حامل ہے۔ اگلا سوال ہے شاہ جی کو سوراج کا مصور کہا جاتا ہے، دیے گئے بیانات کی وجوہات بیان کیجیے۔ اس میں سے کوئی 3 کرنا ہے، یہ 9 نمبرات کے لیے ہے۔ پہلا نقطہ ہے مہاراشٹر میں سوراج قائم ہو یہ شاہ جی راجہ کی دلی تمنا تھی۔ مہاراشٹر میں شاہ جی راجہ بھوسلے کبھی نظام شاہی حکومت میں تو کبھی عادل شاہی حکومت میں سردار کی حیثیت سے کام انجام دے رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ مغل حکومت بھی جنوبی ہندوستان میں اپنا اثر قائم کرنے کی کوشش میں لگی تھی۔ ایسے حالات میں مقامی رعایا ان حکمرانوں کو غیر ملکی سمجھتی تھی، اس لیے شاہ جی راجہ نے سوراج کے قیام کا خواب دیکھا تھا۔ دوسرا نقطہ ہے سوراج کے قیام کے مقصد سے شاہ جی راجہ نے شیواجی کو جیجا بائی اور کچھ بھروسہ مند و بہادر مراٹھا سرداروں کے ساتھ بنگلور سے پونا روانہ کیا۔ دوسرا ہے راجپوت راجاؤں نے ترکی حملہ آوروں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اس کا جواب ہے 13ویں صدی عیسوی میں ترکوں نے بھارت میں پھیلے اس سیاسی عدم استحکام کی صورتحال سے فائدہ اٹھایا۔ اس دور میں بہت سے لالچی حکمراں موجود تھے، جن میں راجستھان کے چوہان، قنوج کے گڑھوال راٹھوڑ اور پرتیہار بندیل کھنڈ کے چندیل، مالوا کے پرمار، گورکھپور کے کلچری، تریپورہ کے کلچری، مدھیہ پردیش گجرات کے چالوکیہ، سولنکی، بنگال کے پالاؤ وغیرہ۔ ان حکمرانوں نے ترکوں کے حملوں کی انفرادی طور پر مزاحمت کی، مگر مشترکہ مزاحمت کے لیے متحد نہیں ہوئے۔ 712 عیسوی میں سندھ پر امیہ خاندان کے محمد بن قاسم نے حملہ کیا۔ اس نے سندھ اور ملتان کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم کے بعد بھارت پر عربوں کی حکومت انحطاط کا شکار ہو گئی۔ اگلا ہے شیر شاہ سوری ایک مثالی حکومتی نظام کے لیے مشہور تھا۔ اس کی وجہ ہے
مغلیہ سلطنت کے بانی بابر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا، مگر اسی دوران بہار کے شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دے کر حکومت سے بے دخل کر دیا اور خود حکومت کرنے لگا۔ شیر شاہ سوری نے انتظامیہ میں کئی بدلاؤ لائے۔ اس نے شمالی ہند میں بکھرے ہوئے افغان سرداروں کو متحد کیا، کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا خاتمہ کیا اور ساتھ ہی تمام حکومت میں بہتری لائی۔ تمامی سرداروں اور مقامی بادشاہوں کو متحد کرنے کا کام شیر شاہ سوری نے کیا۔ محصول کے نئے طریقے اپنائے، عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے کئی کام انجام دیے۔ اسی لیے شیر شاہ سوری ایک مثالی حکومتی نظام کے لیے مشہور تھا، مگر اس کے وارث حکومت کرنے کے لیے نااہل ثابت ہوئے۔ شیر شاہ سوری کی موت کے بعد ہمایوں نے اپنی کھوئی ہوئی حکومت اور خوابوں کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ اگلا ہے اورنگزیب کے دور حکومت میں مختلف فنون کا زوال کیوں ہوا؟ اس کا جواب ہے مغلیہ دور حکومت میں مختلف فنون کو عروج حاصل ہوا۔ ہمایوں، اکبر، شاہ جہاں، جہانگیر، ان تمام مغلیہ بادشاہوں نے مصوری، نقش و نگاری اور فن تعمیرات پر خصوصی توجہ دی، مگر عالمگیر اورنگزیب نے فن مصوری اور فن تعمیرات کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ حکومت کی سرپرستی کے زیر اثر چلنے والے بہت سے فنون پر پابندی لگا دی، جیسے تصویر نگاری کا فن جو مغلیہ عہد میں عروج پر تھا۔ عالمگیر اورنگزیب نے اس کو دی جانے والی امداد بھی بند کر دی تھی، جس کی وجہ سے اس پیشے سے وابستہ افراد بیکار ہو گئے اور مغلیہ سلطنت کے حاکموں نے اس سے پہلے جو ترقی ان فنون میں کی تھی وہ رک گئی۔ بہت سارے فنکار، کاریگر اور ہنرمند طبقہ جو اس پیشے سے وابستہ تھا وہ بے روزگار ہو گیا۔ سوال نمبر 7 ہے، اپنی رائے لکھیے۔ 5 میں سے کوئی 3 کرنا ہے 9 نمبرات کے لیے۔ پہلا سوال ہے، اسلام کی آمد سے قبل گندھار اور ہندوستان کے قریبی ثقافتی رشتے موجود تھے؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، جغرافیائی طور سے افغانستان گندھار یا قندھار ہندوستان اور وسطی ایشیا سے جڑے تجارتی راستے پر آباد علاقہ ہے۔ دوسرا، چاہے وہ بیرونی حملہ آور ہوں، سمراٹ اشوک کے دنیا کے دیگر ممالک میں بھیجے گئے بدھ بھککو ہو یا پھر چینی سیاح جو ہندوستان کی سیاحت کرنے آئے تھے، یہ سبھی افغانستان کے راستے ہی سے ہندوستان آئے یا گزرے۔ تیسرا نقطہ ہے، قدیم جنپد کے زمانے سے اسلام سے متعارف ہونے تک اس علاقے کے ہندوستان سے گہرے ثقافتی تعلقات رہے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، سمدر گپت نے دگ وجے بننے کے بعد اشو میدھا کی رسم قربانی ادا کی؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، سمدر گپت کی خواہش تھی کہ وہ پورے ہندوستان کی متحدہ سلطنت پر حکومت کرے۔ اس کے سکوں پر اس کا نام سوراج چھٹا لکھا ہوتا تھا، جس کے معنی تمام راجاؤں کو فنا کر دینے والا۔ اس کے عزم کو ثابت کرتا ہے۔ دوسرا ہے، شمال میں اپنی مہمات مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنا رخ جنوب کی طرف موڑ دیا تاکہ وہ جنوبی بھارت کی ریاستوں کو فتح کر سکے۔ تیسرا نقطہ، اس دور میں جنوبی بھارت میں ایک مضبوط ریاست واکاٹک قائم تھی۔ سمدر گپت نے سوائے واکاٹک ریاست کے کانچی تک کے پورے جنوبی علاقے کو اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ باقیہ راجا اور حکمرانوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی اور وہ اس کے باج گزار بن گئے اور خراج دینے کی حامی بھر لی۔ چوتھا نقطہ ہے، اپنی ان زبردست فتوحات کو انجام دینے کے بعد سمدر گپت نے اشومیدھا کی رسم قربانی کو انجام دیا تاکہ وہ اپنے آپ کو چکرورتی راجا کہلوا سکے۔ تیسرا ہے، مراٹھا حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس بیان کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ اس کا جواب ہے 1818 میں مراٹھا حکومت کا مکمل زوال ہوا۔ اس بیان کو پڑھنے سے مجھے بہت برا لگا۔ مغل خاندان جیسی طاقت اور حکومت سے مقابلہ کر کے شیواجی نے سوراج قائم کیا تھا۔ حکومت قائم کرنے کے بعد چھترپتی شیواجی مہاراج نے صحیح طریقے سے اپنے سوراج کی حفاظت کی۔ شیواجی مہاراج اور ان کے بہادر سرداروں نے مراٹھا حکومت کو فروغ دینے میں نمایاں کردار انجام دیا۔ پیشواؤں کے دور میں بھی شمالی ہند میں دور دور تک مراٹھا حکومت کی توسیع ہوئی۔ اتنے سارے سرداروں و حکمرانوں کی طویل محنت کے بعد قائم کی ہوئی سوراج حکومت کا اس طرح سے زوال و خاتمہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مراٹھا سردار اور مراٹھا پیشوا اگر اتفاق کے ساتھ انگریزوں سے لڑتے تو ہمیں شکست کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔
1818 میں انگریزوں نے مراٹھوں کا خاتمہ کر دیا اور 1818 میں مہاراشٹر میں انگریز حکومت کی بنیاد رکھی۔ آگے چل کر 150 سالوں تک انگریزوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ میرے خیال سے کسی بھی ملک کا حکمراں عمدہ قسم کا ہونا چاہیے، تبھی حکومت لمبے عرصے تک برقرار رہ سکتی ہے۔ یہ میرے ذہن میں خیال آیا۔ اگلا سوال ہے، سلاطین کے دور حکومت میں تجارت خوب پھولی؟ اس کا جواب ہے، سلاطین کے دور حکومت میں ہندوستان کے اندرون ملک تجارت میں اضافہ ہوا۔ مقامی بازار اور منڈی میں ہفتہ واری بازار لگا کرتے تھے۔ تجارتی مبادلے کے مسلسل پھیلاؤ کی وجہ سے نئے تجارتی مراکز عروج پاتے گئے۔ اپنی اشیاء دہلی، ملتان، جونپور، بنارس، آگرہ اور پٹنہ کے بازاروں سے حاصل کرتے تھے۔ مختلف بندرگاہوں سے ان تجارتی اشیاء کو زمینی اور دریاؤں کے راستے بازار پہنچایا جاتا، جہاں سے اشیاء سمندری راستوں کے ذریعے ایران، عرب ممالک، چین وغیرہ ممالک روانہ کی جاتی تھی۔ ان تجارتی اشیاء میں سوتی کپڑے، ململ کے کپڑے، رنگین کپڑے، خوشبودار تیل، نیل، شکر، کپاس، خشک ادرک وغیرہ اور گھوڑے وغیرہ عراق، ترکی اور ایران سے بھارت درآمد کی جاتی تھی، جبکہ نیم قیمتی پتھر، پارا، سیسا، پھٹکری، زعفران، دھاتیں جن میں سونا، چاندی اور دیگر شامل ہیں، وہ مکہ اور عدن سے درآمد کی جاتی تھی۔ سلاطین کے دور میں سکہ سازی کی طرز میں نمایاں تبدیلی ہوئی۔ سکوں پر دیوی دیوتاؤں کی کندہ تصاویر کے بجائے خلیفہ کا نام اور سلطان کا نام خدا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اشاعت کا سال اور ٹکسال کا نام وغیرہ تفصیلات عربی زبان میں کھدی ہوتی تھی۔ اسی دور میں سونے کے وزن کے لیے تولہ کو ایک معیاری پیمانے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل سوالات کے مفصل جواب لکھیے۔ کوئی 2 کرنا ہے 10 نمبرات کے لیے۔ پہلا سوال ہے، سنت شاعروں کی کارکردگی تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے، اندھی عقیدت اور غیر ضروری مذہبی رسومات کا سماج پر بہت زیادہ اثر تھا۔ کئی دیوتاؤں کو پوجا جاتا تھا۔ لوگوں کی کوششیں خاموش ہو گئی تھی۔ رعایا کے حالات نہایت خراب تھے۔ ان حالات میں سماج میں نیا جوش اور ولولہ پیدا کرنے کا کام مہاراشٹر میں شری چکردھر سوامی، سنت نامدیو، سنت گیانیشور، سنت ایکناتھ، سنت تکارام، سمرتھ رام داس کے ذریعے شروع کی گئی۔ روایتوں کو سماج کے مختلف حصوں سے آئے سنتوں نے آگے بڑھایا۔ ان سنتوں میں سماج کے سبھی حصے کے لوگ شامل تھے، مثلاً سنت چوکھا میلہ، سنت گوروبا، سنت نربری، سنت منا، سنت شیخ محمد وغیرہ۔ اسی طرح خواتین سنتوں میں سنت نرملا بائی، سنت مکتا بائی، سنت جنا بائی، سنت کانہو پاترا، سنت بہنا بائی میورکر وغیرہ شامل تھیں۔ سنتوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنا علاقہ، اپنی زبان، اپنا ادب، اپنی تہذیب وغیرہ جذبے کو فروغ دیا۔ لوگوں کو مساوات اور انسانیت کا درس دیا، ایک دوسرے سے محبت، متحد ہونے اور متحد رہنے کی تعلیم دی۔ سنتوں کی تعلیمات سے عوامی بیداری ہوئی۔ قحط اور سیلاب جیسے دیگر قدرتی آفات سے روزمرہ کی زندگی بسر کرتے وقت سنتوں سے بھکتی کی تعلیم، لوگوں میں ہمت باندھنے کا کام لیا۔ سنتوں کے ان ہی کاموں سے لوگوں میں خود اعتمادی پیدا کی۔ اگلا سوال ہے، مغل دور میں تجارت، صنعت و حرفت پر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہے، مغلیہ دور حکومت میں تجارت کے مال کی نقل و حمل بڑی تیزی سے ہوتی تھی۔ مغل دور میں اندرونی تجارت کے لیے بڑی شاہراہیں تعمیر کی گئی۔ آگرہ سے کابل، قندھار، کھمبایت، برہان پور، بنگال کی سمت جانے والے راستے کی تعمیر کی گئی۔ بیرونی ملکوں سے ہونے والی بحری سمندری تجارت خاص طور پر کھمبایت، بھروج، سورت، دابھول، کالی کٹ جیسی مغربی ساحلی کناروں کی بندرگاہوں سے ہوتی تھی۔ عرب ممالک، ایران، چین، آرمینیا اور یورپ براعظم کے کچھ ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تجارتی تعلقات تھے۔ ریشمی کپڑے، غالیچے، چمڑے سے بنی ہوئی اشیاء، شکر اور قیمتی پتھر وغیرہ کی اشیاء ہندوستان سے برآمد کی جاتی تھی۔ ہندوستان میں درآمد ہونے والی اشیاء میں سونا، چاندی، گھوڑے، چینی، ریشمی کپڑا وغیرہ شامل ہے۔ اسی دوران پرتگالی، ڈچ، فرانسیسی اور انگریزوں نے تجارتی کوٹھیاں قائم کی۔ یورپین اپنے مال کے بدلے ہندوستان سے گرم مسالے، موتی، سوتی کپڑے وغیرہ اشیاء حاصل کرتے تھے۔
سورت مغلوں کے اندرونی اور غیر ملکی تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ مغل دور حکومت میں ہندوستانی کپڑے کے کاروبار میں ترقی ہوئی۔ ہندوستانی سوتی کپڑوں کو عرب ممالک، افریقہ اور مشرقی کنارہ، مصر، میانمار وغیرہ ملکوں سے زبردست مانگ تھی۔ آگرہ میں کپڑوں کو رنگوانے کے رنگ کی پیداوار ہوتی تھی۔ تیل، ہلدی اور زعفران وغیرہ اشیاء سے مختلف قسم کے رنگ تیار کیے جاتے تھے۔ کسانوں کو درکار اوزار بنائے جاتے تھے۔ تانبے اور پیتل کے برتنوں کی زبردست مانگ تھی۔ بہار کاغذ کی تخلیق کے مشہور تھا۔ یہاں ریشم سے کاغذ تیار کیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ سیالکوٹ کا کاغذ اپنی سفیدی کے لیے کافی مشہور تھا۔ مغل دور میں بیرونی ملکوں کی تجارت کو ترقی حاصل ہوئی۔ ہندوستان کی برآمد درآمد سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ہندوستان سے ریشمی کپڑے، قیمتی پتھر اور گرم مسالے جیسی چیزیں برآمد کی جاتی تھی اور کئی عیش و عشرت والی اشیاء درآمد کی جاتی تھی۔ غیر ملکی تاجروں کو ہندوستانی مال کی قیمت چاندی کی شکل میں ادا کرنی پڑتی تھی۔ ایڈورڈ ٹیری یورپی مورخ کا کہنا ہے کہ ندیاں جیسے سمندر میں جا ملتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح دنیا کی چاندی کا بھاؤ بھی ہندوستان میں آ کر ملتا ہے اور یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، دیے گئے نکات کی مدد سے مفصل جواب لکھیے۔ کوئی 3 کرنا ہے 15 نمبرات کے لیے۔ پہلا سوال ہے، گپت دور میں مختلف شعبے میں معیار کس طرح قائم ہوا؟ پہلا نقطہ ہے، الف، گپت دور کی انتظامیہ کے حصے۔ بے، معیشت کے ڈھانچے میں تبدیلی، زراعت پر مبنی معیشت۔ جیم، گپت سکہ سازی کی ترقی۔ اس کا جواب ہے الف، گپت دور کی انتظامیہ کے حصے۔ پہلا نقطہ ہے، گپت دور ہندوستان کی تاریخ کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ گپت دور میں راجہ تمام انتظامی امور کا مرکز اور محور ہوا کرتا تھا۔ اس کی مدد کے لیے شہزادے، آمات وزیر اور مشیر ہوا کرتے تھے جو ریاستی امور کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ دوسرا نقطہ ہے، ہر صوبے کو مزید حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ان چھوٹے حصوں کو ویشیہ کہا جاتا تھا۔ ان ویش پر با اختیار منتظم کا تقرر کیا جاتا تھا جنہیں دیش پتی سے جانا جاتا تھا۔ تیسرا نقطہ ہے، کمار آماتے صوبائی افسر ہوا کرتے تھے۔ آیو کٹک ضلعی سطح پر انتظامی امور کے نگراں عہدیدار ہوا کرتے تھے۔ چوتھا ہے، گپت انتظامیہ کا ایک مرکز نہیں ہوا کرتا تھا، بہت سے فیصلے مقامی سطح پر بھی کیے جاتے تھے۔ بے، معیشت کے ڈھانچے میں تبدیلی، زراعت پر مبنی معیشت۔ پہلا نقطہ ہے، گپت راجاؤں نے زراعتی نظام کے معاشی ڈھانچے کو تبدیل کیا۔ کسانوں کو کاشتکاری کے لیے زمینیں فراہم کرنے کو انہوں نے اولویت دی۔ دوسرا، مذہبی امور کی انجام دہی اور اشاعت کے لیے انہوں نے ایسی زمینیں وقف اور ہدیہ کی جو ہر قسم کے ٹیکس سے مبرہ تھی۔ تیسرا نقطہ ہے، ایسی زمینوں کو جن پر کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا آگرہ ہار کہا جاتا تھا۔ اسی طرح فوجی اور شہری عہدیدار افسروں کو بھی تنخواہ کی بجائے زمینیں عطا کی جاتی تھی۔ جیم، گپت سکہ سازی کی ترقی۔ اس کا پہلا نقطہ ہے، دھاتیں، جانور، جڑی بوٹیاں وغیرہ اہم تجارتی اشیاء تھی جن کے سبب گپت دور میں خوشحالی آئی۔ دوسرا، سوناروں کو اس دور میں اہم سماجی درجہ حاصل رہا۔ گپت دور کے سونے کے سکے ان کی مہارت کی عمدہ مثال ہے۔ تیسرا، گپت دور کے راجاؤں کی خوبصورت اور حقیقی تصاویر گپت دور کے سکوں کی خصوصیات ہیں۔ اگلا سوال ہے، دہلی کے سلطان علاء الدین خلجی کے دیوگری کے یادو راجہ پر کیے گئے حملے کی معلومات ذیل کے نکات کی مدد سے لکھیے۔ پہلا، حملے کی وجوہات۔ دوسرا، حملہ اور واقعات۔ تیسرا، حملے کے اثرات۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، حملے کی وجوہات۔ خاندان غلامہ کے بعد خلجی خاندان تخت نشین ہوا۔ سلطان علاء الدین خلجی نے دیوگری کے یادو راجاؤں پر حملہ کیا اور بے پناہ دولت حاصل کی۔ دیوگری کا شمار جنوب کے خوشحال ترین شہروں میں کیا جاتا تھا۔ دوسرا، حملہ آور اور واقعات۔ راجہ رام دیو رائے کے زمانے میں علاء الدین خلجی نے 1296 عیسوی میں دیوگری پر حملہ کیا۔ علاء الدین کے اچانک حملے کی وجہ سے راجہ رام دیو رائے دیوگری یعنی دولت آباد قلعہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ علاء الدین نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے پورا شہر تباہ و برباد کر دیا۔ جب قلعے میں رسد ختم ہو گئی تب بالآخر رام دیو رائے نے علاء الدین سے ایک معاہدہ کر لیا
اور اس کا باج گزار بن گیا۔ علاؤالدین خلجی نے دیوگری کے آس پاس کے صوبے فتح کر لیے اور اس معاہدے سے بڑے پیمانے پر خراج وصول کیا۔ تیسرا، حملے کے اثرات۔ 1312 میں راجہ رام دیو رائے نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے علاؤالدین خلجی کو خراج دینے سے انکار کر دیا۔ تب علاؤالدین خلجی نے دوبارہ جنوب کی سمت اپنی توجہ مبذول کی اور علاؤالدین خلجی نے اپنا سپہ سالار ملک کافور کو جنوب بھیجا۔ ان سبھی کی پشت سیاسی اور معاشی مقاصد کار فرما تھے۔ ان میں سب سے اہم وجہ یادو راجاؤں کو مطیع اور فرما بردار بنانا تھا تاکہ ان سے خراج وصول کیا جا سکے۔ علاؤالدین خلجی نے اپنی افواج کی تعداد میں بے پناہ اضافہ کیا۔ وہ پہلا سلطان تھا جس نے بڑے پیمانے پر سپاہیوں کی بھرتی کر کے ایک باقاعدہ اور منظم فوج تیار کی۔ اس نے بازار اور قیمتوں پر قابو رکھنے کے لیے معاشی اصلاحی طریقہ کار کا اختیار کیا۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل نکات کی مدد سے مہا جنپد کی انتظامیہ کے بارے میں معلومات لکھیے۔ پہلا ہے ریاست کی قسمیں بتانے والے تصورات۔ بے، بادشاہ کی تقرری۔ سی، بادشاہ کے اختیارات۔ ڈی، فیصلہ سازی۔ اس کا جواب ہے ریاست کی قسمیں بتانے والے تصورات۔ قدیم ریاستوں کی قسموں کے پس منظر میں مختلف تصورات کا مطالعہ کیا ہے۔ ان میں راجیہ، سوراجیہ، بھاوجیہ، ویراجیہ، مہاراجیہ، سامراجیہ اور پرمیتھیا شامل ہیں۔ ان تصورات کی وضاحت کرنا مشکل کام ہے۔ اسی طرح ست پتامبر برہمنا اور کٹیانا شروت ستر راجیہ اور سامراج کے نظریات کو رسم قربانی کے طریقے کے ذریعے بیان کیا گیا۔ اگلا نقطہ ہے بے، بادشاہ کی تقرری۔ راجہ کو راجہ سویا کی رسم انجام دینا ہوتی تھی۔ راج سوئی، تب اسے راجہ کا عہدہ دیا جاتا تھا۔ اسے جو علاقہ یا حکومت عطا کی جاتی تھی اسے راجیہ کا حد کہتے تھے۔ جب راجہ واجاپیہ کی قربانی انجام دیتا تھا تب اسے سامراج کا درجہ حاصل ہوتا تھا۔ ہر راجہ کو ہمیشہ سامراج بننے اور عظیم شہنشاہ مہاراجہ بننے کی خواہش رہتی تھی، جبکہ صرف راجہ کا عہدہ مہاراجہ سے نچلے درجے کا سمجھا جاتا تھا۔ راجہ کے بعد اس کا عہدہ موروثی طور پر اس کے لڑکے کو دے دیا جاتا تھا۔ ایک وقت راجہ کو عوام بھی چنا کرتی تھی۔ راجہ کی پہلی بیوی کو راج مہاشی کا خطاب دیا جاتا تھا اور رسماً راجہ کے ساتھ اس کی بھی تاج پوشی کی جاتی تھی۔ بادشاہ کے اختیارات۔ ایک طاقتور حکمراں اشومیدھا کے قربانی انجام دے کر اپنی بالادستی قائم کر دیتا تھا۔ بادشاہ یا راجہ کی تاج پوشی اسے اصولی طور پر اپنے عوام پر بہت سارے اختیارات عطا کر دیتی تھی۔ وہ ایسی واحد شخصیت ہوتا تھا جو عوام سے جمع کیے جانے والے ٹیکس کا پیمانہ مقرر کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ وہ اپنی سلطنت کی تمام زمینوں کا بااختیار مالک ہوتا تھا اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی زمین کا حصہ وہ کسی کو بھی دان یا تحفے میں دے سکتا تھا۔ اس کے باوجود ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کے تمام اختیارات پر کوئی پابندی موجود نہیں ہو۔ ڈی، فیصلہ سازی۔ بادشاہ اپنے فیصلوں کے لیے اپنے امراء سے صلاح و مشورہ لیتا تھا، مثلاً پروہت، سینانی، اماتے، گرامینی وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس کے دربار میں ہر جماعت کے لوگوں کا ایک گروہ ہوتا تھا۔ جب کبھی وہ دربار میں حاضر رہتے ہر کوئی فیصلہ سازی کے عمل میں بھرپور حصہ لیتا۔ ایسی نظیر بھی ملتی ہے کہ جب لوگوں کی اس جماعت اسمبلی نے بادشاہ کو تخت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔